اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور وہاں کے صدر کو قتل کر دیا، اس سلسلے میں کیا اس کو شہید کہا جائے گا؟ آپ اس حملے کو کیا سمجھتے ہیں؟ واو، آ گیا بھائی نے سوال کیا ابھی جو حالات چل رہے ہیں ایران کے کہ وہاں کے صدر کو مار ڈالا گیا اور جو ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ خاموشی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ فتنے کی آگ لگائی گئی ہے مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے، اور یہ ساری سازشیں جو یہود و نصارہ ہیں یا ان کے اپنے جو اولاد ہیں، پٹھو ہیں، جائز اولاد جن کو یہودیوں نے پیدا کیا ہے، جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت فاطمہ کو بھی، جنہوں نے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر کی قبر پر جو آج بھی تھوکتے ہیں، جو حضرت عائشہ ام المومنین کے بارے میں جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت مکہ اور مدینہ ہمارے قبضے میں آئے گا، ہم عائشہ کی اور قبر کھود کر کے اس کو نکال کر کے اس کو ہم زنا کی تہمت تو درے لگائیں گے، استغفر اللہ، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ سارے کے سارے یہودیوں کی ناجائز اولاد ہیں، کوئی بھی ہو۔ اللہ ان کے مکر و فریب سے اسلام کو اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا کہ کیا ساز باز اور کیا چیزیں ہیں، کس سے کیا ہوا۔ بہرحال میں اتنا سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یا اسرائیل کا اس طرح وحشت اور درندگی کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ کرنا، یہ بہرحال ایک ظلم اور عدوان اور سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے نپٹے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے نپٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن وہیں پر ایران کا سعودی عرب کے اوپر میزائل داغنا، اپنے ہی بھائیوں کے گھروں کے اندر آگ لگانا، دبئی کے اندر ڈالنا، بحرین کے ایئرپورٹ کو ان کے لوگوں کو تنگ کرنا، کویت کے اندر پورے ملک کے اندر تراویح کی نماز معطل کر دی گئی ہے، ایئرپورٹ کو اڑا دیا گیا ہے، آئل ٹینکر جہاز کو توڑنا، اور دبئی، شارجہ اور گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام سب کو تنگ کرنا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں ایران کی کہ اس نے یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی ذلیل حرکت کی۔ کیوں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے امریکی ٹھکانوں پر جناب علی ان کو برباد کرنے کے لیے، ہم نے ان کے اوپر بدلہ لینے کے لیے وہاں ہم نے حملہ کیا ہے، یہودیوں کے جو امریکہ سے بدلہ لیا ہے، تو تمہارے یہاں اصفہان یا اس کے قرب و جوار میں جو ہزار یہودیوں کی بستیاں ہیں وہاں بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تم نے بسائے ہوئے ہیں، تمہارے پارلیمنٹ میں کئی یہودی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کیوں نہیں ان سے بدلہ لیتے؟ قریب ہے نا، پکڑ پکڑ کے ان کے شہروں کو کیوں نہیں آباد کرتے؟ کیوں نہیں آپ ان سے بدلہ لیتے؟ ان کو بدلیے، پکڑیے ان کو۔ اور پھر آج پکڑے جا رہے ہیں وہی ایرانی جاسوس بنے ہوئے پارلیمنٹ میں ایران کے بیٹھے ہوئے جو اسرائیل تک خبریں پہنچاتے تھے، پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں۔ نیوز دیکھ کیا؟ تو آپ اپنے گھر کی خبر لیں آپ پہلے۔ تو ہم اس ظلم کے بھی مذمت کرتے ہیں جو وہاں کے صدر کو قتل کیا گیا بے رحمانہ طور پر، نہ جانتے ہوئے، اس کے اوپر میزائل داغے گئے، ان کے بال بچوں کو، انسانیت کا قتل ہے یہ۔ ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے، نہ ہمیں اس سے کوئی مسرت ہے، نہ ہمیں کوئی اس سے خوشی ہے۔ البتہ غم اس بات کا ہے کہ ہمارے بھائی نے اپنے ہی گھر کو برباد کرنے کے لیے مملکت سعودیہ عربیہ کو کس بنا پر اس نے میزائل داغ کر، اور وہ معاہدہ جو مملکت سعودیہ عربیہ کا اور ایران کا ہوا تھا کہ ہم نہ آپ کو کچھ کہیں گے نہ آپ ہمیں کہیں، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم مل کر کے اس کا جواب دیں گے، وہ معاہدہ آپ نے کیوں توڑا؟ کیا بگاڑا تھا قطر نے؟ کیا بگاڑا تھا دبئی نے؟ کیا بگاڑا تھا بحرین نے؟ یہ کیوں کیا؟ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم
ईरान के ऊपर किए गए हमले की भी मजम्मत करते हैं यहूदियों नसरानियों से। बिगाड़ा था कतर ने, क्या बिगाड़ा था दुबई ने, क्या बिगाड़ा था बहरीन ने, ये क्यों किया? हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ईरान के ऊपर किए गए हमले की भी मजम्मत करते हैं यहूदियों नसरानियों से। और ये अमेरिका अरब ट्रम्प जो भी हैं, अल्लाह ताला इनसे निपटेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हम ममलकत तौहीद, ममलकत सऊदी अरबिया पे जो जुल्म हुआ है और ईरान ने जो कुछ ये गलतियां करी हैं, हम इनकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमानों के क़िबले की हिफाजत फरमाए और जो लोग उस क़िबले हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और जिन्हें मोहब्बत है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह जालिमों से अपना इंतकाम ले, बदला ले। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जहाँ तक शहादत की बात है, अल्लाह को पता है कौन शहीद है और कौन गैर शहीद है, हमें नहीं मालूम है जी। हमारे पास घर है जिससे हमें रेंट आता है। हमारे पास क्या है? घर है, घर है जिससे हमें रेंट आता है, तो क्या उसके ऊपर ज़कात देनी चाहिए? अगर आपके पास घर है और उसका रेंट आता है महीने महीने का और आपका खर्चा हो जा रहा है, तो घर पे रेंट, घर तो एक जरिया है आपकी रोजी का, तो उस जरिए के ऊपर ज़कात नहीं है। जैसे ट्रक है, ट्रक एक जरिया है रोजी कमाने का, कार है, कार एक जरिया है रोजी कमाने का, है कि नहीं? शेवल है, एक जरिया है रोजी कमाने का, या जो भी जरिया है उस जरिया, आपका क्या कहते हैं, ऑटो रिक्शा है, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात उसके पैसों पर है जो आपके खर्चे बर्चे से बचे। तो रेंट जो आपका आ रहा है आपके खर्चों में जा रहा है, अगर उससे कोई पैसा बचता है बचत और उसके ऊपर साल गुजर जाता है तो उस पर 2.5% ज़कात है, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपया ज़कात। बात समझ में आ गई इंशाअल्लाह जी। हाथ मिला करके दुआ करनी चाहिए। ये हाथ ज़कात देनी चाहिए। अगर आपके पास घर है और उसका रेंट